بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ ناظرین، ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیا کرو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ ناظرین، چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ شلجم کھائیں۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو، صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ کہ پیسے کے لیے۔ اور مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت ہے لیکن ادب اس کے پاس نہیں تھا۔ بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت لو مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مسل کر دھوئیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے بال دھو لینے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دیں، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔
اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جائیں گے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو روزانہ لیموں پانی سے پیٹ کا بھاری پن دور کرو، گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ دیسی جوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک کر کے مکس کر کے کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے، پرندوں کو آزاد کرو گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ ناظرین، جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینا ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہرائیں ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دیں ان کو صدقہ کرنے کی بھی ترغیب دیں تاکہ عمر بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ناظرین، غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ ناظرین، جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپا کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہ ہو جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ اگر ہونٹ پھٹ گئے ہوں تو نہار منہ کیکر کے لونگ کھا لیں۔ سورہ رحمان کم از کم دن میں 3-4 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر پی لو۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پانی میں نمک شامل کر کے فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے۔
دل چاہے تو کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ الائچی چبھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ استری اگر کپڑوں کو پکڑنے لگے تو اس پر کھیرا کاٹ کر مسل لیں۔ ناظرین، جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ کوئی اچھی سی کتاب پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، آپ کے دماغ کی سوچ بدلتی ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ چہل قدمی سے پہلے ایک پھل ضرور کھا لیا کریں، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے تو چاولوں کے بعد پانی نہ پئیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ سر کو تیل سے تر رکھنے سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ سر درد میں بھی مفید ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھائیں، سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کریں۔ جوانی میں آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا پیٹ پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہیں گے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو کالے چنوں کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دنوں میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ مولی کے پراٹھے کھانے سے ہاتھوں کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار کا ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو شعیب تھی۔ اس کا ایک غلام قصاب تھا۔ اس نے کہا، میرے لیے کھانا تیار کرو جو کہ 5 افراد کے لیے کافی ہو، تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں کہ آپ ان میں سے 5ویں ہو۔ اس نے اس کے لیے مختصر سا کھانا تیار کیا، پھر وہ ابو شعیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کو دعوت دی تو ایک اور چھٹا آدمی ان کے ساتھ آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو شعیب ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی، کوئی بات نہیں، اسے بھی اجازت ہے۔ ناظرین، اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگا کر سونے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ چینی والی چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ خون کی کمی دودھ اور کھجور فوراً دور کرتی ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے، گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرتی ہے، پیٹ کے درد کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قبض والوں کو چھلکے سمیت سیب کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد ایک سیب کھانے کی عادت بنا لیں، قبض نہیں ہوگی۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے میں مفید مانا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پایا جانے والا سب سے بڑا عام مسئلہ جلدی جاگ جانا یا نیند کا بار بار ٹوٹنا اور نیند کم آنا۔ جو زیادہ وقت ایک جگہ ہی بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت میں شہوت کم ہوتی ہے اس کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔